السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، باغپت میں ایک مسجد کے امام صاحب کے 2 معصوم بچیوں اور ان کی بیوی کا قتل کر دیا گیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے ہی ایک علاقے میں ایک چھوٹے سے 6 سال کے بچے کے ہاتھ پیر کاٹ کر اس کو لٹکایا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک جگہ ایک لڑکی کو پٹنہ میں کسی نان مسلم لڑکے نے جو اس کے ساتھ ریلیشن میں تھا اس کو 3 منزلہ بلڈنگ سے پھینک دیا ہے۔ آئے دن ہم ہمارے اس ملک کے اندر نفرت کا زہر پینے والوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے متعلق اس طرح کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ کبھی موب لنچنگ ہوتی ہے، کبھی جسم کو کاٹ دیا جاتا ہے، کبھی دکانیں جلا دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اس ملک کی حالات ہو رہی ہے۔ دن بدن مسلمانوں کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی پراپرٹیوں کو جلایا جا رہا ہے، اور ابھی ملعون نے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کی ہے۔ بڑے افسوس کے حالات ہیں، بڑے دکھ کے یہ حالات ہیں کہ نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہے، نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے مال محفوظ ہیں۔ مسلمان متحد نہیں ہو رہے، اختلافات، انتشار، اس کی برائی، اس کی برائی، یہ ایسا وہ ویسا، اس کے بارے میں تنقید، اس کے بارے میں تنقید، یہ فلاں مسلک والا، یہ فلاں جماعت والا، یہ فلاں عالم ایسا، وہ عالم ایسا، ان کا مدرسہ ویسا، ان کی جماعت ایسی ہے۔ میرے بھائیوں، کب تک ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے رہیں گے؟ دیکھتے نہیں کہ ہمارا دشمن متحد ہو چکا ہے اور ہم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی مکمل سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم آپس میں اختلافات کے شکار ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم نے صحیح فرمایا کہ اگر تم آپس میں لڑو گے تو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا، تمہاری طاقت اکھڑ جائے گی۔ کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہم مسلمانوں کو؟ کب تک آخر اختلاف کریں گے؟ ہم سب دین کے خادم ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا مقصد دین کی خدمت کے ذریعے سے رضائے الہی ہے، تو پھر کیوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے؟ فلاں عالم ایسا، فلاں صدر ویسا، فلاں جماعت ایسی۔ بھائی، آپ کو اختلاف کرنا ہے کسی سے تو آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کر اختلاف کریں، لیکن ایسا اختلاف کے ذاتیات تک چلے جانا، انتشار کر دینا، سارے لوگوں کے ذہنوں کو بدل کے رکھ دینا، یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے دن بدن ہمارے بچوں کے جسموں کو کاٹا جا رہا، عورتوں پر حملے ہو رہے، مسجدیں شہید کی جا رہی، مسلمانوں کی پراپرٹیوں کو، ان کے گھروں کو بلڈوزر سے ختم کیا جا رہا۔ یہ ہمارے ہی قصوروں کا نتیجہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آئے دن کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اس طرح کے حالات ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں لڑکی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، جلا دیا ہے، کاٹ دیا ہے، فلاں علاقے میں کسی کی موب لنچنگ کر دی گئی ہے، کسی کی داڑھی کاٹ دی گئی ہے۔ یہ حالات سنتے، اس کے باوجود بھی ہم آپس میں متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں؟